برادران اسلام، بدکاری کے بعض اسباب فقہائے کرام نے جو بیان فرمائے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اجنبی عورتوں سے بے تکلف ہونا، انہیں چھونا اور مس کرنا، اخلاق سوز ناول اور کتابیں پڑھنا، حیا سوز تصاویر، فلمیں، ڈرامے وغیرہ دیکھنا، بدکاری جیسے فعل قبیح برے کام کا ایک سبب اجنبی عورتوں سے تعلق و دوستی پیدا کرنا اور ان سے تنہائی میں ملاقات کرنا اور ان کے ساتھ گفتگو وغیرہ میں بے تکلفی کرنا بھی ہے۔ بدقسمتی سے آج کل حالات بڑے ناگفتبے ہیں۔ مردوں اور عورتوں کا اختلاط میل جول عام ہو چکا ہے، بالخصوص اس کے نظارے مخلوط تعلیمی اداروں، اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں عام ہیں۔ معاذ اللہ، آج ہماری نوجوان نسل گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے منحوس چکر میں پھنس چکی ہے اور اس چکر میں کسی طرح شرم و حیا کی کشتی غرق ہوتی نظر آتی ہے۔ وہ سب پر عیاں ہے۔ یاد رکھیے، مرد و زن کے اس طرح بے تکلفانہ اختلاط سے گناہوں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں بھی اگرچہ یہ دوستیاں ہوتی تھیں، مگر انہیں چھپانے کی کوشش کی جاتی، مگر اب تو جناب ہر ہاتھ میں موبائل، رات رات بھر باتیں ہوتی ہیں اور ملنے کے لیے تفریحی پارک اور تعلیمی اداروں کی بلند و بالا دیواریں موجود ہیں، نہ کوئی روکنے والا اور نہ کوئی ٹوکنے والا۔ اب آپ خود غور فرمائیں، ایسی صورت میں کون سی چیز ہے جو اس لڑکے اور لڑکی کو اس برے کام سے روکے گی؟ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ آپ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے سے بچو، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جو شخص کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرتا ہے تو ان کے درمیان شیطان ہوتا ہے، اور کسی شخص کا کائی اور سیاہ بدبودار کیچڑ میں لت پت خنزیر کو چھونا اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ اس کے کندھے ایسی عورت کے کندھوں کے ساتھ مس ہوں جو اس کے لیے حلال نہیں۔ معجم الکبیر۔ معلوم ہوا جہاں مرد و عورت تنہا ہوتے ہیں وہاں شیطان بھی ہوتا ہے، اور یہ تو ظاہر ہے شیطان کا کام گناہ کی دعوت دینا ہے۔ لہذا میرے بھائیو، ہم سب پر لازم ہے کہ ہم اس بیجا اختلاط سے خود کو بچائیں، بلکہ اپنے اہل و عیال پر بھی نظر رکھیں اور ان کی اصلاح کی بھی کوشش کریں۔ برادران اسلام، ہمیں اپنی اور اس معاشرے کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ فحاشی و عریانی کے بڑھتے سیلاب کے آگے اگر بند نہ باندھا گیا تو یہ اپنی منہ زور لہروں میں ہم سب کو بہا لے جائے گا۔ امریکہ و یورپ کی اندھی نکالی کے جوش جنوں میں ہم اپنی اسلامی اقدار و تہذیب کو چھوڑ بیٹھے تو کہیں ایسا نہ ہو ان کی طرح ہم بھی اپنے خاندانی و معاشرتی نظام کو تباہ و برباد کر بیٹھیں، پھر ذہنی سکون کو ترسیں۔ پہلے اگر خواتین گھر سے نکلتی بھی تھیں تو شرم و حیا کے ساتھ پردہ کر کے برقع پہن کر، پھر آہستہ آہستہ برقع گیا اور چادر آ گئی، پھر مزید ترقی ہو گئی اور چادر بھی گئی، دوپٹہ رہ گیا۔ اب الامان بالحفیظ لباس کے نام پر وہ کچھ پہنا جانے لگا کہ بیان کرتے ہوئے زبان اور قلم لڑکھڑا جائے، مگر نہ جانے ہماری شرم و حیا کہاں چلی گئی۔ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے۔ کسی خوب کہنے والے نے کہا کہ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ پہلے نعرہ بلند ہوا کہ مرد و عورت شانہ بشانہ چلیں، جس نے گھر کی چار دیواری میں محفوظ عورت کو باہر لا کھڑا کیا، اور اب مغرب سے چلنے والا یہ جملہ لیڈیز فرسٹ یعنی پہلے خواتین یہاں بھی آ پہنچا۔ پہلے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا کیا تھا، اب ایک قدم آگے پہنچا دیا، جس نے اس کی بے باکی میں مزید اضافہ کر دیا۔ عورت سمجھی اس جملے کے ذریعے مجھے عزت دی جا رہی ہے، حالانکہ اس جملے کا مقصد
ख़वातीन को किसी किस्म का इज़्ज़त देना नहीं, बल्कि सिन्फ़ नाज़िक को बेवकूफ़ बनाकर उसके हुस्न व जमाल को अपनी माली फ़वाइद के हुसूल का ज़रिया बनाना, जिसका मुज़ाहरा फ़ैशन शोज़ और बिल बोर्ड और इश्तिहारात के ज़रिए सरेआम होता है। इसी तरह दफ्तरों, बैंकों, हस्पतालों, गर्जे के जहाँ जाएँ, बिलखुसूस इस्तकबालिया पर मॉडर्न लड़कियों को ही रखा जाता है, ताकि लोगों की तवज्जो हासिल करके अपने कारोबार को तरक्की दी जाए। बात अगर इस्तकबालिया वगैरह पर बैठी हुई किसी लड़के से बात करने की हद तक महदूद रहती, तब भी निगाहें झुकाकर बात की जा सकती थी, मगर अब तो नौजवान औरतों से हाथ मिलाने तक को बुरा महसूस नहीं करते। बिरादरान इस्लाम, इस्तकबालिया पर बैठी बेपर्दा औरत बदनिगाही की दावत दे रही हो या कहीं रास्ते में आते जाते दिखाई दे तो अपनी निगाहों की हिफाजत कीजिए। ऐसी औरत को बुरी नीयत से देखना इंसान का नहीं, शैतान का काम है। चुनाचे हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ी वक़ार है, औरत औरत है, यानी छुपाने की चीज़, जब वो निकलती है तो शैतान उसे झांक झांक कर देखता है।